اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام متغیرۃ والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات معرفت معصوم کے عنوان سے ہم نے کل اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہی سلسلہ مسلسل ہے انشاءاللہ آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائش اور امتحان کی منزلوں سے گزارا اور جو ابراہیم بحسن و خوبی امتحان کی منزلوں سے گزر گئے تو قدرت نے بطور تحفہ بطور انعام جناب ابراہیم کو امامت کا منصب عطا کیا۔ اس منصب کے مل جانے کے بعد جناب ابراہیم نے بلا فاصلہ دست دعا بلند کیے اور یہ بلا فاصلہ کی لفظ بھی بے سبب نہیں ہے۔ کیا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي میرے مالک یہ عہدہ اور یہ منصب میری ذریت کے حوالے کر دے۔ تو قدرت نے بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی مروت کے جو جواب دیا وہ قرآن کے دامن میں یوں محفوظ ہوا کہ ابراہیم امامت کا یہ منصب ظالموں تک نہیں جائے گا۔ بہت صاف بالکل کھلا ہوا اعلان، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت اور واضح ہوتی ہے کہ جہاں جہاں امام ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن کی اس آیت سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ جہاں امام ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں امام نہیں ہوگا۔ تو اب اس بات کو ہمیں ثبوت تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ تو اگر اس بات کو ہمیں ثبوت تک پہنچانا ہے تو اپنی بنیادی اور ان کیفیتوں اور اصولوں کو دیکھنا ہوگا جن کے اصولوں میں توحید کے بعد عدالت ہے وہی امامت بھی ہے۔ جہاں توحید کے بعد عدالت ہے وہی امامت بھی ہے، اور جہاں توحید کے بعد عدالت نہیں ہے وہاں قیامت ہی قیامت ہے۔ صلوات پڑھ دیں عظمت عالم عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب باواز بلند اس لیے کہ کائنات کی ہر شے اپنی ضد اپنی اپوزیشن کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے۔ اگر رات کی تاریکی نہ ہو تو دن کے اجالے کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ اگر گلشن میں کانٹوں کی چبھن نہ ہو تو پھولوں کے لمس کا احساس میسر نہ آئے۔ اگر زمانے میں جھوٹوں کا وجود نہ ہو تو سچوں کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ اگر کائنات میں باطل پرست نہ پائے جائیں تو حق پرستوں کا معیار کون قائم کرے؟ اگر بھوک نہ ہو تو شکم سیری کی لذتوں کا احساس کیسے ہو؟ اگر کائنات میں پیاس نکال دی جائے تو پانی کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اگر دنیا میں بلال کے رنگ کے لوگ نہ پائے جائیں تو یوسف کے حسن کا قدر کون سمجھ سکتا ہے؟ کائنات کی ہر شے اپنے ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ امامت کا یہ منصب ظالموں تک نہیں جائے گا۔ تو ظلم کی ضد عدل ہے، عدل کی ضد ظلم ہے۔ جن کے اصولوں میں توحید کے بعد عدالت ہے وہاں امامت بھی ہے، جہاں توحید کے بعد عدالت نہیں ہے وہاں قیامت ہی قیامت ہے۔ اور ہم اردو پنجابی انگلش اسپیکنگ لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ذرا سا اگر لہجہ بدل جائے تو مزاج بدل جاتا ہے۔ ذرا سا لہجہ بدلے
اور اردو میں خاص طور سے یہ بات پائی جاتی ہے، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، توحید، نبوت، قیامت ہی قیامت۔ لہجہ محسوس کریں تو توحید، عدالت، نبوت، امامت، تب قیامت، وہاں توحید، نبوت، قیامت ہی قیامت۔ یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قیامت ہی تو ہے۔ میں ایک لفظ یہاں صرف کرتا ہوں، یہ قیامت ہی ہے کہ سرکار مدینہ کے بعد مدینہ سرکار کا بنا لینا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آپ لفظوں کی یہ منزل ہے، اور ہم اسے عرفان و آگہی کی منزلوں سے بہت قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فرش ادا، میں نے کل عرض کیا تھا، یہ فرش ادا ہے، یہاں ہر بیٹھنے والا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اور خاص طور سے ممبر پر آنے والا، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ اپنی ہر لفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ممبر پہ آنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، اس منزل کے اوپر معصوم کردار آتے تھے، اور یہاں پر اگر غیر معصوم آتا ہے تو اسے وہ بولنا چاہیے جو معصوم کا قول ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، ورنہ پھر ممبر نہیں لکڑی کا پٹرا کہا جائے گا۔ اور میں اس کی دلیل پیش کروں گا، اس لیے کہ مولا علی نے بھی اسے ایک مقام پر لکڑی کا پٹرا کہا، اور چوتھے امام نے بھی اسے لکڑی کا پٹرا کہا، وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں ہوگا۔ مگر آج کی گفتگو یہ ہے کہ جس رسول کو قدرت نے اپنا حبیب کہا، جس کا کمال یہ ہے کہ وہ خلق سب سے پہلے ہوا، بھیجا سب سے آخر میں گیا، میں نے کل عرض کیا تھا، اور وہیں سے میری گفتگو مسلسل ہے، اس لیے کہ عرفان معصوم اور معصوم کی معرفت ہم کس منزل تک محسوس کر سکتے ہیں، یہ ہمارا اپنا موضوع ہے، اور اسے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے ذریعے دل میں اتارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ معصوم کردار، خدا نے ان کو معصوم کیوں بنایا؟ تاکہ شریعت محفوظ رہ سکے، اور اس کی دلیل یہ ہے، جب تک شریعت معصوم ہاتھوں میں رہی، 12 تھے سب کے مزاج ایک جیسے۔ جب تک شریعت معصوم ہاتھوں میں رہی، 12 تھے سب کے مزاج ایک جیسے، اس لیے کہ ہمارے سب کے سب محمد ہیں، رفتار، گفتار، کلام، کمال، سیرت، صورت۔ اب یہاں پر بچوں کے سمجھنے کے لیے میں فکر عرض کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے 2 قسم کے معصوم بنائے، عصمت، 2 قسم کی عصمتیں بنائی، ایک عصمت کبریٰ اور ایک عصمت صغریٰ۔ عصمت کبریٰ یعنی بڑی عصمتیں، عصمت صغریٰ یعنی چھوٹی عصمتیں۔ جن شخصیتوں کو عصمت صغریٰ کی منزلوں پر قدرت نے فائز کیا، وہ ہمارے نبی کو چھوڑ کے 1.25 لاکھ انبیاء، 1,23,999 معصوم انبیاء یہ ہیں، چھوٹی عصمتوں کی منزلوں پر فائز ہیں، یہ ہیں معصوم چھوٹے۔ عصمت کبریٰ کی منزلوں پر 14 معصوم ہمارے نبی کو لے کے۔ دونوں کا فرق یہ ہے، اب اسے آپ بہت غور سے سنیں، میں توجہ کہنے کا عادی نہیں۔ عصمت صغریٰ کی منزلوں پر جو شخصیتیں فائز ہیں، ان کے دامن پر جملہ بطور خاص، ان کے دامن پر ترک اولا کا دھبا نظر آ سکتا ہے۔ جو شخصیتیں عصمت صغریٰ کی منزلوں پر ہیں، ان کی زندگی کے کسی حصے میں کبھی بھی ترک اولا کا دھبا اور داغ دکھائی دے سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، لیکن یہ جو 14 بڑی عصمتیں ہیں، ان کے دامن عصمت پر ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ آپ بلایا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ کہنے والے ہمارے بنارس اور انڈیا کے بڑے پرانے شاعر تھے، ان کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے۔ نذیر بنارسی اہل سنت، سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بڑے سلیقے سے کہا، اور وہ سلیقہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے، اس لیے کہ مصروں کی بندش کو آپ خوب سمجھتے ہیں۔ نذیر بنارسی فرماتے ہیں کہ ڈراتا ہے مجھے محشر سے واعظ، ڈراتا ہے مجھے، اہل سنت تھے، ڈراتا ہے مجھے محشر سے واعظ، وہی محشر جو میدان علی ہے۔ ڈراتا ہے مجھے محشر سے واعظ، وہی محشر جو میدان علی ہے، یہاں پیبند ہیں دھبے نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ 14 بڑی عصمتیں وہ ہیں جن کے دامن عصمت پر
ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا. ڈراتا ہے مجھے محشر سے باعث وہی محشر جو میدان علی ہے. یہاں پیبند ہے دھبے نہیں ہے. بھائی چوتھے مصرے کے لیے سارا انتظام ہے. ڈراتا ہے مجھے محشر سے باعث وہی محشر جو میدان علی ہے. یہاں پیبند ہے دھبے نہیں ہے. الگ دنیا سے دامان علی ہے. یہ ہے دنیا ڈراتا ہے مجھے محشر سے باعث. اور جب بھی وہ مرحوم یہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے سارا انتظام چوتھے مصرے کے لیے. ڈراتا ہے مجھے محشر سے باعث وہی محشر جو میدان علی ہے. یہاں پیبند ہیں دھبے نہیں ہیں. الگ دنیا سے دامان علی ہے. یہ ہے عصمت. اور عصمت کی دو کیٹیگریز ہیں. میں نے عرض کیا ایک چھوٹی عصمت ایک بڑی عصمت. چھوٹی عصمت میں 1.25 لاکھ انبیاء ہمارے محمد کو چھوڑ کے. بڑی عصمت میں 14 معصومین. اور کیوں بنایا؟ تاکہ شریعت محفوظ رہ سکے. انبیاء اس لیے بھیجے گئے تاکہ وہ اپنی دلیلوں کے ذریعے سے. اور میں یہاں سے اپنی بات پھر آپ کے حوالے یوں کر رہا ہوں کہ یہ 1.25 لاکھ معصوم انبیاء نہیں ہیں. یہ خدا کی جانب کے بھیجے ہوئے وہ معصوم وکیل ہیں, لائر, جن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دلیلوں کے ذریعے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. یہ 1.25 لاکھ معصوم وکیل, ان کا کام ہے کہ یہ اپنی باتیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں تک خدا کا پیغام اور اس کی توحید کا سلسلہ محفوظ رہ سکے. بھئی یہی تو عرفان ہے اور یہی تو معرفت ہے. اور ان کو قدرت نے بھیجا تاکہ شریعت محفوظ رہے. اور ان کو جو خداوند عالم نے معجزے دیے ہیں, اب اس کی آسان لفظ بچوں کے لیے, میریکل اور ہے, میجک اور ہے. جادو اور ہے, معجزہ اور ہے. جادو سمجھ میں آتا ہے, معجزہ سمجھ میں نہیں آتا. میں بلا فرما لیا جادو کا مطلب جو سمجھ میں آ جائے. معجزہ, میریکل اور میجک. نوجوان نسل ہماری اس بات کو غور سے سنیں. قدرت نے ان کو معجزہ دیا ہے, جادو نہیں دیا. جادو سمجھ میں آتا ہے, معجزہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کا تجزیہ یوں کر دوں کہ لفظ عجز سے معجزہ بنا ہے. عین, جیم اور زے. جہاں پر ذہن عاجز ہو جائے, جس مقام پر طائر فکر اپنی پرواز میں کوتاہی محسوس کرے, اس کے آگے سے معجزے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کا مطلب معجزہ مانا تو جائے گا, سمجھا نہیں جائے گا. یاد رکھیے گا یہ لفظ. تو یہ آج کی دوسری مجلس, پہلی محرم, برمنگھم کی عظیم بارگاہ. میں جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں, اسے محفوظ کر کے لے جائیے. معجزہ مانا تو جائے گا, سمجھا نہیں جائے گا. اگر سمجھ میں آ جائے تو جادو ہے, معجزہ نہیں ہے. معجزے میں ہوتا کیا ہے؟ فطرتیں بدل جاتی ہیں, مزاج بدل جاتے ہیں. پانی کا مزاج ہے, یا تو پانی برف بن جائے گا یا بھاپ بن کے اڑ جائے گا. آئس یا اسٹیم, پانی کی ہی تو کیفیت ہے. پانی پانی ہے, اگر اڑے گا تو بھاپ بن جائے گا, اسٹیم بن کے اڑ جائے گا. جم جائے گا تو برف بن جائے گا. معجزہ, جملہ یاد رکھیے گا, معجزہ مانا تو جائے گا, سمجھا نہیں جائے گا. معرفت معصوم میرا موضوع ہے اور اس موضوع کو میں انشاءاللہ مکمل کروں گا. معجزہ مانا تو جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا. اگر پانی کی فطرت بدلتی ہے تو پانی یا بھاپ بن کے اڑ جائے گا یا برف بن کے جم جائے گا. لیکن معصوم کے ہاتھوں کا دھون, معصوم کے ہاتھوں کا دھون جب تشت میں لال و جواہر بن کے گرا تو یہ ہے عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب باواز بلند صلوات. بھئی ڈیفینیشن بات واضح ہونی چاہیے اور لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے. معصوم کے ہاتھوں کا دھون جب تشت میں گرا تو نہ برف بنا نہ بھاپ, یہ لال و جواہر بن کے کائنات کے سامنے ظاہر ہوا. اس کا مطلب یہ معصوم کے ہاتھوں کا معجزہ ہے جو مانا تو جائے گا, سمجھا نہیں جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا.
मोजज़ा कहते ही उसे जहां ज़हन आजिज हो जाए। कलर, रंग, पेंट, जमीन पर है तब भी कलर है, दीवार पर है तब भी कलर है, पेंट है, उसका अपना ना कोई मुजस्समा होता, उसकी ना अपनी कोई शक्ल होती, ना कोई तस्वीर। जिस तस्वीर को बना दीजिए उसमें पेंट और रंग भर दीजिए तो वो रंग भर जाएगा। लेकिन मासूम के इशारे पर अगर कालीन का शेर जिंदा हो जाए, भाई आखिरी मजमे तक इसका रिस्पॉन्स चाहिए, अगर मासूम के इशारे पर कालीन का शेर जिंदा हो जाए तो ये मासूम के हाथों का मोजिजा है जो माना तो जाएगा, समझा नहीं जाएगा। आप फरमा रहे, यह है कमाल, यह है मोजिजा। एक पेड़ स्ट्रेट वाइज बढ़ता है, यूं जमीन पे लगा है तो सीधे चला जाएगा, उसके मिजाज में दाहिने बाएं जाना नहीं है। पेड़ है ना, कहीं नहीं जाता, वो सीधे यूं बढ़ता है, हवा चलेगी तो लेफ्ट राइट करता है, लेकिन रहेगा अपनी जगह जमा हुआ। लेकिन अगर मासूम के इशारे पर वो जगह छोड़ के चला आए तो ये मासूम के हाथों का मोजज़ा है जो माना तो जाएगा, समझा नहीं जाएगा। ज़हनों में है ये बात आपके। अब आइए इस मंजिल से मैं आगे बढ़ जाऊं। आग का मिजाज है जला देना। आग, वो लोग भी जो आतिश परस्त हैं, एक दिन परस्तिश करते करते आग से थोड़ा करीब हो गया, बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई, करीब पहुंच गया, आग ने उसे लपक के जला दिया, शिकायत कर बैठा, मैं तेरी पूजा करता हूं। आग ने कहा मैं क्या करूं, मेरी फितरत में जलाना है, मैं क्या करूं, मेरी फितरत तो जलाना है, मैं जला देती हूं, कोई भी आए मैं उसे जला दूंगी। लेकिन अगर गाजी के परचम तले नाम हुसैन लेके ये नौजवान अंगारों से गुजर जाए और इसके पांव न जलें तो ये हुसैन की बारगाह का मोजिजा है जो माना तो जाएगा, समझा नहीं जाएगा। जहां के फसाने में एक है, हर फर्द मुस्तफा के घराने में एक है। तेरे यजीद जैसे है दुनिया में अनगिनत, लेकिन मेरा हुसैन जमाने आग का मिजाज जला देना। आग ने उसे भी जलाया जो आतिश परस्त है, लेकिन गाजी के परचम तले नाम हुसैन लेके ये नौजवान जब अंगारों से गुजर जाए और इसके पांव न जले, और अगर चलिए बिलफर्ज सपोज दैट एक दो छाले किसी के पांव में पड़ भी गए तो आप उसको ताना मत दीजिएगा और कभी उसको दिलतंग मत होने दीजिएगा, इसलिए कि अगर जल गया तब भी एक नबी की सुन्नत है, बच गया तब भी एक नबी की सुन्नत है। बुलाला फरमा रहे आप, जल गया तो सुन्नत मूसा, बच गया तो सुन्नत इब्राहिम, भाई इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जल गया तो सुन्नत मूसा, बच गया तो सुन्नत इब्राहिम। अंगारों से चला क्यों भाई, कोई ना कोई लॉजिक तो चाहिए इसके पीछे। अकीदा अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, दीन अपनी जगह, कोई लॉजिक भी तो चाहिए। भाई पूछने वाला पूछता है आप अंगारों पर क्यों चलते हैं, हमने कहा आपको भी चलना चाहिए, मशवरा है हमारा। कहने क्यों, हमने कहा रोज़े अव्वल पहला दिन, जब दिन नहीं था, जब उस मंजिल पर कुदरत ने आदम को बना दिया, तफसील आपकी निगाहों के सामने है। आदम बन के तैयार हो गए, अल्लाह ने फरमाया जब इसमें मैं अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। 1000 बार का सुना हुआ नतीजा मैं दूंगा। इब्लीस ने कहा कि मैं इसका सजदा नहीं करूंगा। क्यों? कल मैंने अर्ज किया था, आज उसका दूसरा जुमला, दूसरा जुज, दूसरा मंजर। क्या कहा उसने शैतान ने? कहने लगा ये मिट्टी के हैं, मैं आग का हूं। देखिए निस्बत के एतबार से हम हैं औलाद आदम, आदम है हमारे बाप। कल शैतान को इस बात की खलिश थी और उसने एहतजाज इसी बात पर किया था कि मिट्टी मफजूल है, कमतर है, आग अफजल है। आग है शैतान की तीनत, हम हैं औलाद आदम। बुलाया फरमा रहे हमारा मशवरा कि आप भी अंगारों पर चला करें ताकि अहद वफादारी मुकम्मल हो सके। कह लगे क्यों? हमने कहा रोज़े अव्वल शैतान को इसी बात का एहतजाज था
کہ آگ افضل ہے مٹی مفضول ہے. ہم ہیں اولاد آدم, کوئی تو لاجک چاہیے. ہم ہیں اولاد آدم, ہم مٹی کے پتلے ہونے کے بعد آگ پر چل کے یہ بتانا چاہتے کہ مٹی کل بھی افضل تھی, آج بھی افضل ہے. آدم کل بھی سربلند تھا, آج بھی سربلند ہے. اور حضور تراب کا دشمن ابلیس, ابو تراب کا دشمن کیا کہیے گا؟ صلوات پڑھ دیجیے تو ہم بے فیصلہ آپ کو کرنا ہے نا. سنبھل کے صلوات پڑھیں عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب. فرازے دار سے میثم بیاں دیتے ہیں, فرازے دار سے میثم بیاں دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. نعرہ حیدری. معجزہ, کیفیت بدلتی ہے, فطرتیں بدلتی ہیں, مزاج بدل جاتے ہیں. اور ایک ضروری بات, قیمتی فقرہ آپ کی بے پناہ توجہات کے حوالے. زخم چھوٹا سا ہو یا بڑا سا, زخم زخم ہوتا ہے. ایک سوئی چپ جائے تو درد پیدا کرے گی, مگر نام حسین پر لیے جانے والا زخم وہ زخم نہیں ہوتا, چاہے وہ سر پر ہو یا پشت پر ہو, زخم زخم ہے. مگر نام حسین پر جب یہ زخم لیا گیا تو دنیا نے اسے معجزے کی شکل میں دیکھا, زندہ معجزہ. اس میں کسی قسم کا کوئی پوائزن نہیں پھیلا. کبھی پھیلا ہو تو مجھے بتائیے. کیا ہوتا ہے؟ پانی, گلاب کا پانی آپ نے سر پر ڈال دیا, پشت پر ڈال دیا, اس کے بعد یہ جیسا تھا ویسے ہی ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ حسین کی بارگاہ کا معجزہ ہے. جو مانا تو جائے گا, سمجھا نہیں جائے گا. بھائی ملادہ فرما رہے آپ. اس جملے کی روشنی میں آپ اس کو غور کریں اور کبھی بیٹھ کے اطمینان سے سوچیں کہ یہ حسین کی بارگاہ کا معجزہ کیسا ہے, جو پوری کائنات میں ہر منزل کے اوپر, ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا اور وہ ساری منزلیں آپ کے پیش نظر ہیں. مجھے وہاں تک کے نہیں جانا, پھر ابھی آگے کی باتیں بھی ہونی ہیں. لیکن یہ حسین کی بارگاہ کا معجزہ ہے. جو مانا تو جائے گا, سمجھا نہیں جائے گا. اور کہنے والے نے بڑے سلیقے سے کہا تھا, سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں, اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں, اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار لو, لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا. ہمیں اس بارگاہ میں سلام کرنا ہے. یہ ہے معصوم کی بارگاہ, رسول اعظم, نور اول, عقل اول. کلے جی آپ انہیں معصوم مانتے, ہم نے کہا ہمارے علاوہ کوئی مانتے ہی نہیں, ہم ہی مانتے. ہم ہی مانتے. یہ معصوم کب سے ہے؟ میں نے کہا لفظ کب کا وجود نہ تھا, مگر یہ معصوم تھے. کس جگہ معصوم تھے؟ ہم نے کہا جگہ نہ بنی تھی, مگر یہ معصوم تھے. تو پھر تھا کیا؟ سکوت بے جان, لازوال سناٹے, نہ حروف, نہ جملے, نہ عبارتیں, نہ ہم, نہ آپ, نہ کب, نہ کہاں, نہ ماضی, نہ حال, نہ مستقبل, نہ زمین, نہ زمان, کچھ نہ تھا, مگر یہ معصوم تھے. تو پھر تھا کیا؟ خدا خلق کر رہا تھا, یہ آئینہ تخلیق پر تھے. اور جب خدا نے ان کو آئینہ تخلیق پر اتارا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ جلالت میں اپنی نورانی پیشانی کو خم کیا. ان کی پیشانی نور ہزاروں برس کے سجدے کے بعد جب سر بلند ہوئی تو ان کی پیشانی نور پر پسینے کے لاکھوں چمکتے ہوئے قطرے نمودار ہوئے. انگشت انتخاب قدرت نے جس میں علم کا جلوہ دیکھا اسے آدم بنا دیا, جس میں نوحہ کی کیفیت دیکھی اسے نوح بنا دیا, جس میں خلت کا جذبہ دیکھا اسے ابراہیم بنا دیا, جسے کلیمی سے قریب دیکھا اسے موسیٰ بنا دیا, جسے حسن پیکر دیکھا اسے یوسف بنا دیا, جسے شفایابی کی منزلوں پر معتبر دیکھا اسے عیسیٰ بنا دیا. حضور 1.25 لاکھ انبیاء تو تب بنے جب محمد کی پیشانی نور پر پسینے کے لاکھوں قطروں کو خدا رائگاہ ہونے سے بچا لے
جملہ صاحبان قدر کے حوالے، عزیزو دوستو انصاف کرو، جب 1.25 لاکھ انبیاء محمد کی برابری نہ کر سکے تو یہ جمعہ 8 دن کا کلمہ بریدہ مسلمان ہمارے جیسا علی کو کوئی لافتہ جانتا ہے، کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے، کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دے انیس کہ علی کا خدا حضرت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بآواز بلند صلوات ہمارے جیسا کیوں؟ کہلے جی ہماری طرح چلتے ہیں. ہم نے کہا آپ کی طرح نہ چلتے تو چلنے کا سلیقہ کون سکھاتا؟ کہلے ہماری طرح کھاتے ہیں. میں نے کہا آپ کی طرح نہ کھاتے تو آداب دسترخوان کا سلیقہ کون سکھاتا؟ میں نے کل عرض کیا تھا وہ قوم جو خدا خور ہو چکی تھی اسے خدا پرست بنانا یہ آمنہ کے لال کے کردار کا کمال تھا. دیکھیے خدا خور کا ترجمہ کر دوں بچوں کے لیے. اس زمانے کا سسٹم یہ تھا کہ ہر قسم کے ہر ٹائپ کے خدا ہوتے تھے. آنگن کا الگ، کچن کا الگ، ٹریولز کا الگ، اور یہ سفر والا یعنی ٹریول والا جو خدا ہوتا تھا بڑا لذیذ ہوتا تھا. یہ حلوے کے بت بنا کر کے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور جب انہیں بھوک لگتی تھی تو اپنے پیٹ کے حوالے کر لیا کرتے تھے. یہ تھا خدا خور معاشرہ. اور میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا جو لوگ کل نہیں آئے تھے وہ سنیں اور محظوظ ہوں. اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ آج کی عرب سوسائٹی یعنی کل کا عرب کیسا تھا تو بچتا کافی ہے. جب آج کا کمپیوٹر کے زمانے کا سدھرا ہوا ایسا ہے تو کل کا بگڑا ہوا کیسا رہا ہوگا یہ کوئی نبی کے کلیجے سے پوچھے. ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں. پہلا دن مکہ کی سرزمین رسول چلے کیا کہا؟ قولوا لا الہ، کہو اللہ ایک ہے. انہوں نے دیکھا یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں. 365 یہ تو تعداد بتائی جاتی، زیادہ بھی تھے. 365 گاڈز خدا بنائے جاتے تھے، الگ الگ سسٹم تھا ان کا. نبی نے کہا ایک کی پرستش کرو، ایک کو مانو. لا الہ، کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ اس لیے ان کا کام یہ تھا کوئی کسی قسم کی کوئی بزنس کا جو معاملہ تھا اس کا عالم یہ تھا کہ ان کے پتھروں کے بزنس کا خراب کا ہونے کا معاملہ تھا. پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ سے پتھر توڑ کے لاتے تھے، اسے بت بنا کے بٹھا دیتے تھے. یہ بیچارہ بت بنا بیٹھا رہتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ روکتا تھا، نہ ٹوکتا تھا. بلایا فرمانے آپ مزاج کفر یہ ہے کہ ایسے کو مانو. میں نتیجہ دے رہا ہوں. مزاج کفر یہ ہے کہ ایسے کو مانو جو نہ بولتا ہو، نہ روکتا ہو، نہ ٹوکتا ہو. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کو یہ برا کہہ رہے ہیں. کیا ہوا؟ نبی نے کہا قولوا لا الہ. کافروں نے پلان تیار کیا، کہنے لگا ایسا کرو ان کے پیچھے بچوں کو لگاؤ. ہم سب بنی ہاشم کے مقابلے پر آ نہیں سکتے، کیا کریں؟ کہ بچوں کو لگاؤ، بچے پتھر برسائیں گے. جب بچے ان کو پتھر ماریں گے اور ان کے جسم سے خون بہے گا تو ان کے ارادے مستقل نہ رہ سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ جب ان کے جسم سے خون بہتا ہے تو ارادوں کی پختگی اور بڑھ جاتی ہے؟ انہیں معلوم ہی نہیں تھا. یہ اس فن سے ناواقف تھے. نبی چلے، نبی نے کہا قولوا لا الہ. بچوں نے پتھر برسائے. نبی زخمی عالم میں چچا کے گھر داخل ہوئے. چچا کا نام آپ کو یاد ہے نا؟ عمران. آئے شفیق چچا نے زخمی بھتیجے کو دیکھا، سر پر ہاتھ رکھا. میرے لال
میرے نور نظر کل سے آپ اکیلے نہیں جائیں گے. میرے لال کل سے آپ اکیلے نہیں جائیں گے, علی آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کو قسم ہے اس مقدس فرش ازا کی, اگر ابو طالب کا خدا بھی وہی ہوتا جو کافروں کے خدا تھے تو اپنے بیٹے کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ بلانا فرمانے. ابو طالب نے کہا علی کل سے تم کو ان کے ساتھ جانا ہوگا, آگے آگے نبی, پیچھے پیچھے میرا مولا. اب جو بچوں نے پتھر برسائے, منظر دیکھیں گے آپ, اب جو بچوں نے پتھر برسائے, مولا نے انہی پتھروں کو واپس کیا. کسی کا پیر ٹوٹا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کی پسلی ٹوٹی, کسی کا سر زخمی ہوا, کسی کی آنکھ جاتی رہی. اب جب دوسری شام مکے میں ہوئی تو منظر بدل گیا. آج کافروں کے گھر میں ماتم ہے, ابو طالب کے گھر میں جشن ہے. میں مولانا فرمایا یہ دوسرا دن, اور حضور یہی زخمی نسل, میں پوری تاریخ سمیٹ دوں ایک فقرے میں, یہی زخمی نسل, پوری تھیم سن لیں آپ, یہی زخمی نسل جب جوان ہوئی تو کبھی خیبر میں, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, اور پھر جب یہی زخم 60 سال میں پکے ناسور بن گئے, اور یہ سارے زخمی نسل والے ایک مرکز پر جمع ہوئے, اور صداقتوں کے شاہکار حسین نے کربلا میں ان سے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, تو ایک ہی آواز آئی, تمہارے بابا کی دشمنی میں, علی کی عداوت میں. یہ تھی وہ تاریخ جو کل سے بن کے کربلا تک پہنچی. اور حضور یہاں سے ایک جملہ آپ سماعت فرما لیں, مزاج کفر یہ ہے کہ ایسے کو مانو جو نہ بولتا ہو, نہ روکتا ہو, نہ ٹوکتا ہو. یہی کافرانہ مزاج جب ترقی کر کے ماڈرنائز ہوتا ہوا اسلام کے دائرے میں داخل ہوا, کہنے لگے جی کتاب خدا کافی ہے, آل محمد کی کیا ضرورت ہے, یہ کتاب چپ ہے, نہ بولے گی, نہ روکے گی, نہ ٹوکے گی. آل محمد بولتے بھی ہیں, روکتے بھی ہیں, ٹوکتے بھی ہیں. عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بآواز بلند صلوات. یہ ہے وہ معرفت جو ہم نے تاریخ کے روزن سے لے کر کے آپ تک پہنچائی. ہمارا کام ہے اسے سماعتوں کے ذریعے دل میں اتارنا. پوری تاریخ اور پوری کائنات عدم کی آغوش میں سو رہی تھی. امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں مولا نے دنیا کے بننے کا منظر پیش کیا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر سکتا ہوں کہ کسی معصوم نے زمین اور آسمان کے بننے کی کوئی تاریخ نہیں بیان کی سوائے میرے مولا. کسی نے نہیں بیان کی, مولا نے بیان کیا. اور جب یہ خطبہ پڑھا گیا تو بڑے بڑے لوگوں نے اور پڑھنے والوں نے یہ بیان دیا کہ ایسا لگتا ہے علی دیکھ رہے تھے, کائنات بن رہی تھی. یہ علی نے خود کائنات اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. وہ تفصیل پھر انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلسوں میں, مگر آج کا منظر یہ ہے کہ امیر کائنات نے بیان کیا زمین کیسے بنی, آسمان کیسے بنا. یہ ساری تاریخ خود میرے مولا نے بیان کی. جسے تم علی کہتے ہو اس کا کردار دیکھو کتنا بلند ہے. علی کا کردار کتنا بلند ہے. کبھی محسوس کیا دیکھنے والے کا سر چکرا جائے مگر کردار کی پہلے زینے تک پہنچنا مشکل ہے. میں زبان کی بات کر رہا ہوں, لینگویج. عرب کے لوگ جنہیں اپنی زبان پر بہت فخر تھا, بہت ناز تھا. ایک دن کا منظر سن لیجیے آپ اور اپنے اوپر فخر کیجئے کہ ہم علی والے ہیں. آپ جانتے ہیں بیٹھے ہیں لوگ مسجد میں, بیان ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہماری عربی لینگویج دنیا کی سب سے رچ لینگویج. کیوں بھائی, اس میں کیا خاص بات ہے؟ کہنے لگے چونکہ ایک لفظ کے 80 معنی ہیں. ایک لفظ اس کے 80 معنی. اچھا, جب یہ اپنی عربی لینگویج کے اوپر فخر کر چکے
تو امیر کائنات نے ایک سوال کر لیا، یہ بتاؤ تمہاری عربی لینگویج کے الفابیٹس میں سے کون سا ایسا ایک حرف ہے جسے اگر میں نکال دوں تو تمہاری زبان گونگی ہو جائے؟ نہیں، جملہ یوں پڑھنے کا نہیں ہے۔ اچھا، سب چپ، تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ٹوٹی اور سب نے ایک جملہ کہا، یا علی اگر ہماری عربی زبان کے الفابیٹس میں سے الف نکال دو تو ہماری زبان گونگی ہو جائے۔ جملہ مکمل ہوا، مولا اسی موقع پر منبر پر گئے اور خطیب منبر سلونی نے بغیر دیکھے ہوئے بلا الف کا خطبہ دے کے بتایا کہ جہاں سے تمہاری زبان گونگی ہوتی ہے وقت علی کے کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں سے تمہاری زبان گونگی ہوتی ہے وہاں سے علی کے کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ کمال تو تم نے دیکھا ہی نہیں اور کمال تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کمال تمہارے بس کا نہیں ہے۔ نبی نے کہا، یا علی اگر میں تمہارے سارے کمال، تمہارے سارے فضائل، تمہاری ساری فضیلتیں میں ان کے سامنے بیان کر دوں تو مجھے خطرہ ہے کچھ دیوانے ہو جائیں، کچھ پاگل ہو جائیں، یہ سن نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ظرفوں کی صلاحیت چاہیے، ظرف معتبر ہونا چاہیے۔ میں جملہ عرض کروں، ایک صدف جو سمندر کی تہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر سے کروڑوں ٹن پانی روزانہ گزر جاتا ہے مگر اس کے لبے اعتبار نہیں کھلتے۔ ایک صدف جو سمندر کی تہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر سے کروڑوں ٹن پانی روزانہ گزر جاتا ہے مگر اس کے لبے اعتبار نہیں کھلتے۔ اسے انتظار ہوتا ہے 21 مارچ کے بعد جو پہلا پانی برستا ہے، جسے آب نیسا کہتے ہیں، آب نیسا آسمان سے چلا، مرکز ایک تھا، محور ایک تھا، رفتار ایک تھی، میٹیریل ایک تھا۔ جب زمین پر آیا 2 الگ الگ دہنوں تک پہنچا، مزاج بدل گیا۔ آب نیسا 2 الگ الگ دہنوں تک پہنچا، مزاج بدل گیا۔ آب نیسا سانپ کے منہ تک پہنچا، زہر قاتل بن گیا۔ صدف تک آیا، گوہر آبدار بن گیا۔ بالکل یہی مزاج ذکر علی کا ہے، ذکر معصوم کا ہے۔ منبر وہی ہے، خطیب وہی ہے، جملے وہی ہیں، عبارتیں وہی ہیں۔ جب ذکر علی کی ٹھنڈک مومنین کے صدف سماج سے ٹکرائی تو گوہر ایمان بن گئی۔ مومنین کے صدف سماج سے ٹکرائی تو ایمان بن گئی، منافق تک پہنچی، زہر قاتل بن گئی۔ یہ ہے معصوم کے کردار کا کمال۔ معصوم جو پوری کائنات میں جملہ میسج کی شکل میں لے جائے۔ معصوم کردار ہوتا کیسا؟ پوری کائنات میں بعد خدا جو ذات واجب الاحترام ہے وہ ہے معصوم۔ پوری کائنات میں، پورے سسٹم میں جسے تم اللہ اکبر کہتے ہو، اس اکبر کے بعد جو سب سے اکبر ہے وہ ہے معصوم۔ اس اکبر کے بعد جو اکبر ہے وہ ہے معصوم۔ اسے کبھی اپنے جیسا مت کہنا۔ تمہاری طرح کھاتا ہے تاکہ تمہیں کھانے کا سسٹم معلوم ہو جائے، تمہاری طرح چلتا ہے تاکہ تمہیں چلنے کا سلیقہ مل جائے، تمہاری طرح زندگی اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اس کی طرح بن جاؤ۔ وہ تمہاری طرح نہیں، وہ تمہاری طرح نہیں، تم اس کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ اور جنہوں نے کوشش کی وہ کامیاب ہوئے۔ کوئی سلمان ہوا، کوئی ابو ذر ہوا، کوئی مقداد ہوا، کوئی قمبر ہوا۔ بننے والے بنے، لیکن نہ بننے والے ساتھ رہ کے بھی کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے کہ پہلو میں رہ کر کے حاصل کرنا یہ تو کمال ظرف کی بات ہے، ورنہ ساتھ رہ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں سب مل کے عظمت عالیہ۔ معصوم کی معرفت دلوں کو روشن کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اور پھر اگر معصوم کردار دیکھنے ہو تو نبی کے در پر آنا ہوگا، اس لیے کہ نبی کے در پر وہی آتا ہے جس کا ظرف سلامت ہو، اور وہ آ کر کے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔
ہم نے دیکھا ہے بارگاہ نبی میں آنے والے آئے ہیں، کیا کہا؟ ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ معصوم کیسے ادا کرتا ہے تو سن لیں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں۔ نبی نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، صاف، کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہ آخر تک ذہنوں میں رکھیے گا، جہاں اختلاف ہو وہاں عصمت نہیں، اور جہاں عصمت ہو وہاں اختلاف نہیں۔ یہ ہے کنڈیشن ہمارے معصوم کی۔ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس کوئی اولاد نہیں۔ نبی نے کہا تیری قسمت میں اولاد، بالکل صاف، اس سے کھلا ہوا کوئی لفظ ہی نہیں۔ نبی نے کہہ دیا، اس نے مان لیا، سمجھ لیا، چلا دروازے پر پہنچا۔ کمسن حسین مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ حسین کا اپنا کمال یہ ہے کہ حسین کسی کو مایوس نہیں دیکھ سکتا۔ نانا کے پاس سے مایوس آتا ہے، کیا کروں؟ کہا ایک بیٹے کی خواہش لے کے گیا تھا، واپس کر دیا۔ اگر میرا حسین یہاں یہ کہہ دیتا کہ تیری قسمت میں اولاد ہے، یاد رکھیے گا نبی نے کیا کہا؟ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اگر میرا حسین پلٹ کے کہتا کہ تیری قسمت میں اولاد ہے، تب نبی کی بات کٹ جاتی، حسین کی بات رہ جاتی۔ میسج ہے، پیغام، آج دوسری مجلس سے یہ لے کے جائیں، بہت قیمتی فقرہ۔ حسین نے کہا میرے ساتھ چل، نانا کو سلام کیا، جواب ملا، نانا آپ نے کیا کہا؟ کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا نانا جان میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ مجھے آپ سے سوال کرنے کا حق ہے، جب دعا حسین کریں اور اس پر مہر آمین رسول ثبت کریں تو دعا کی مقبولیت میں کیا کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میں نے، حسین کیا کہتے؟ پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو ایک بیٹا عطا کیا۔ میں نے تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو 2 بیٹے عطا کیے۔ میں نے تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو 4 بیٹے عطا کیے۔ نبی نے آمین کہا اور پھر آمین کہا اور پھر آمین کہا۔ حسین نے کہا میں نے 7 بیٹے عطا کیے، نبی نے پھر آمین کہا۔ کیا کہا؟ میں نے عطا کیا، میں نے۔ مولا تمہارے پاس کون سا خزانہ ہے؟ فضیلت کا آخری ٹکڑا لے کے جائیے۔ مولا تمہارے پاس کون سا خزانہ ہے جس خزانے سے 1 نہیں، 2 نہیں، 7 بیٹے عطا کر رہے ہو؟ حسین آواز دیں گے، دستور دنیا یہ ہے کہ اگر باپ کسی چیز کو خرید لے تو بیٹا اسے خرچ کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اگر باپ کسی چیز کو خریدے تو بیٹا اسے خرچ کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ میں نے کہا مولا تمہارے بابا نے کیا خریدا؟ حسین آواز دیں گے میرے بابا علی مرتضیٰ نے شب ہجرت خدا کی مرضی کو خرید لیا تھا، اور اب میرے بابا علی مرتضیٰ نے، بسم اللہ، میرے قرار کا سونا ہر سونے سے مہنگا ہے۔ میرے قرار کا سونا ہر سونے سے مہنگا ہے۔ علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بستر نبی ہو، عدو ہو، موت کا ڈر، خوف کا پہرا، اگر ماحول ایسا ہو تو علی کو نیند آتی ہے۔ میرے بابا علی مرتضیٰ نے شب ہجرت خدا کی مرضی کو خرید لیا تھا، اور اب میں اسی مرضی کو صرف کر رہا ہوں۔ بیٹے عطا ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ منزل اور یہ ہے وہ پیغام اور یہ ہے وہ میسج۔ راہب جانے لگا، حسین نے کہا راہب جا رہا ہے؟ کہا ہاں خدا۔ مولا نے کہا مجھے بھول تو نہ جائے گا؟ پلٹ پڑا، کہنے لگا فرزند رسول آپ میرے مسلم ہیں۔ حسین نے کہا راہب میں علی کا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں
ایک دن تیرے گھر ضرور آؤں گا. زیارتیں کی ہے نا, حلب اور رقہ کی زیارت بھی کی ہے, دیکھا ہے آپ نے جی. یہ اس بارگاہ کا زندہ موجودہ ہے. حسین نے کہا راہب میں علی کا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن تیرے گھر ضرور آؤں گا. لگا آقا آپ میرے گھر آئیں گے, میں آپ کی قدم بوسی کروں گا. رسول چیخ مار کے روئے, یا رسول اللہ رونے کی وجہ بتائیں. نبی نے کہا تو نے محبت میں یہ تو کہہ دیا جب حسین تیرے گھر جائیں گے تو ان کی قدم بوسی کرے گا. تجھے کیا خبر ہے جب میرا حسین تیرے گھر جائے گا تو قدم نہ ہوں گے, سر بریدہ ہوگا اور تیرا گھر. ہاں دوستو, میں یہاں تک آپ کو لے آیا. آئیے اس غریب ماں کو پرسا دینے جو 18 سال کے سن میں ضعیف ہو گئی. ہر منزل پر, ہر مقام پر وہ غریب بیوی آتی ہے. عزا خانے کا دروازہ بند کرتے کرتے غور سے اگر نگاہوں کو ڈالیے تو دیکھیے گا سیاہ پوش بیوی پردے میں بیٹھی ہوئی آواز دے رہی ہوگی جزاک اللہ میرے لال کے ماتم داروں, جزاک اللہ میرے حسین کے چاہنے والوں. ہاں پہلی محرم کا دن ختم ہو گیا, قافلہ کربلا کے قریب ہے. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, بات راہب کی ہے تو وہیں سے مسائل مکمل کر دوں. اس لیے کہ جب دوپہر کے وقت یہ قافلہ دیر راہب میں پہنچا تو راہب کی زوجہ بالا خانے پر کھڑی ہے. ایسے شریف قیدی کبھی نہ دیکھا. ایک رسی, ایک رسن, 12 گلے. دیکھیے مسائل میں کوئی کمی نہ ہونے والی. ایک رسن, 12 گلے. سب سے چھوٹی بچی کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ سر حسین پر ٹک گئی. سورج ڈوبا, رات آئی, راہب گھر میں آیا. اپنی زوجہ کو اس عالم میں دیکھا, تیرا یہ حال کیا کروں, جب سے یہ قافلہ آیا بہت بے چین ہوں. اچھا کیا ہوا, کہ بڑے شریف قیدی ہیں. اس کے بعد اس نے سر حسین کی طرف اشارہ کیا. یہ کسی ولی خدا کا سر معلوم ہوتا ہے جو کلام کی تلاوت کر رہا. ایک شب کے لیے سر گھر میں لیا تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں. حسین کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. ایسے نہیں روتے, زہرا کے لال پر ایسے روتے جیسے زہرا روتی. ہم کربلا بیان کرتے تھے تو آپ کا یہ حال ہے. جہاں کربلا حسین بیان کر رہے ہو وہاں راہب کا کیا عالم ہوگا. سنیں گے آپ. راہب خولی کے پاس آیا, چند دینار پر بات طے ہوئی. مولا حسین کے سر کو لیا, سینے سے لگایا, حجرے میں آیا, طیب و طاہر مقام پر سر ملا کو رکھا. پلٹ کے جا رہا تھا, زوجہ دوڑ کے آئی اور دامن تھام لیا. میرے سرتاج کس کا سر لائے ہو؟ جب سے یہ سر اس گھر میں آیا ایسا لگتا ہے کوئی غریب بی بی ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ماتم کر رہی ہے. جزاک اللہ. اب کربلا حسین کی زبانیں سن لو, میرا کچھ بھی نہیں. راہب سر مولا کے پاس آیا, ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا. میں نے آپ کو نہ پہچانا. حسین کی زبان گویا ہوئی. راہب کیسے پہچانے گا, اس کے پہلے نبی کی آغوش میں دیکھا تھا. کون؟ راہب میں علی کا بیٹا, فاطمہ کا لال. میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا, میرا وعدہ پورا ہو گیا. راہب کہتا مولا آپ کا یہ عالم. کہا راہب کیا بتاؤں, میرا کڑیا جوان خاک پر ایڑیاں رگڑ کے مر گیا. میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے. میرے سینے کو سونے والی سکینہ. راہب کہتا مولا یہ بیمار کون ہے؟ کہا میرا بیٹا سید سجاد. سن لیا, مجلس ختم ہو گئی, ماتم کر لینا. تو ایک مرتبہ راہب کہتا مولا جب سے تمہارے سر کو لے کے آیا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی غریب بی بی ہمارے
تمہارے گھر کے باہر بیٹھی ماتم کر رہی ہے، کالی کپڑی اوڑھے۔ حسین چیخ مار کر رو، راہب نہیں پہچانا، علیہ نصیب ماں فاطمہ میرے قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا سے چاروں کوفہ تک جہاں بھی فرش عذابشتی ہے یہ رومال لے کے آ جاتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے لال کے چاہنے والوں، خدا تمہیں سلامت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما تنسى